ایک صبح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بے حد خوش ہوئے اور کہا، آپ کا یہ خواب سچا ہے، اللہ پاک تمہیں منتخب کرے گا اور خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، تم پر اور آل یعقوب پر اس طرح اپنی نعمتیں تمام کرے گا جس طرح اس سے پہلے تمہارے آبا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمتیں پوری کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار علیم اور حکیم ہے۔ لیکن یاد رہے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے ہرگز نہ کرنا، ممکن ہے کہ وہ حسد کے باعث تمہارے خلاف کوئی منصوبہ نہ بنائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، کیونکہ ان کی والدہ اس جہان سے رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کو جنم دیتے وقت اسی بے پناہ محبت کی وجہ سے دوسرے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کرنے کا ایک منصوبہ بنایا تاکہ باپ کی محبت خالصاً ان کے لیے ہی ہو۔ ایک دن حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ لہٰذا ہمیں اجازت دیں، کل وہ ہمارے ساتھ جنگل کو چلے اور گھومے پھرے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یوسف سے جدائی میں برداشت نہیں کر پاتا، اس لیے میں یوسف کو آپ کے ہمراہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ارادوں سے واقف تھے، لیکن اپنے بیٹوں کو سیدھا یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، مگر جیسے بھی کر کے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو راضی کیا اور صبح کو روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی کنعان کے دروازے سے نکلے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کیا اور قتل کرنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام التجا کرتے رہے، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے نہ ماریں۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا، ہم اسے قتل کرنے کے بجائے اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے لیا جس پر بکری کا خون لگایا اور باپ کے پاس روتے ہوئے آئے کہ جب ہم تیر اندازی کر رہے تھے تو ہمارا دھیان یوسف کی طرف سے ہٹ گیا اور یوسف کو ایک بھیڑیے نے چیر پھاڑ لیا۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کیونکہ ان کے ارادوں سے واقف تھے تو انہوں نے کہا، حسد نے تم سے ایک ناجائز کام کروایا ہے اور میں اس پر صبر کرتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں اکیلے یہ سوچ رہے تھے کہ میرے والد کا کیا ہوگا جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ کس حال میں ہوگا؟ اور اتنے میں ہی ایک قافلہ اس کنویں کے نزدیک آ گزرا اور پانی نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں سے پانی کے بجائے ایک خوبصورت لڑکا باہر آتا ہے، جس پر قافلے والے حیران ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کا ایک بھائی آ جاتا ہے اور ان قافلے والوں سے کہتا ہے کہ یہ ہمارا کھویا ہوا غلام ہے، ہم اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ تو قافلے والوں نے کہا، اگر آپ اس غلام کو بیچنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خریدار ہوں گے۔ تو ان کے بھائیوں نے 20 دینار کے عوض یوسف کو انہیں سونپ دیا اور یہ قافلہ مصر جا پہنچا اور مصر کی بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا، جبکہ عزیز مصر نے انہیں خرید لیا اور انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اس کے آرام اور آرائش کا خیال رکھا جائے، جس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے قصر میں پلے بڑے اور جوان ہوئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے بے انتہا حسن پر فدا ہو گئی، کیونکہ وہ اسی گھر میں رہتے تھے، تو جب بھی انہیں دیکھتی تو عشق کی چنگاری بھڑک اٹھتی۔ اسی وجہ سے ایک بار تنہائی کے دوران زلیخا نے اپنے دل کا حال حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھا، جس پر یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ انکار کے باعث عشق مزید بھڑک اٹھا اور اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے زلیخا نے پختہ ارادہ کر لیا۔ ایک دن جب حضرت یوسف علیہ السلام محل میں موجود تھے تو زلیخا نے سارے دروازے بند کروا دیے اور ایک بار پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازوں کی طرف دوڑ لگائی اور اللہ کے حکم سے سارے دروازے کھلتے گئے، اور جب آخری دروازے پر آپ پہنچے تو آپ کے سامنے عزیز مصر تھا، جو یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی پھٹا ہوا تھا۔ اس پر زلیخا نے یوسف پر
گناہ کا الزام لگایا، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کی بیوی مجھ سے ناجائز تعلقات کی درخواست کر رہی تھی، جس پر میں نے انکار کرتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی، جس پر جھولے میں ایک چھوٹے سے بچے نے حکم الہی سے گواہی دی کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف بے گناہ، اور اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گناہ گار۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ تم عورتوں کا مکر ہے، جاؤ اور خدا سے معافی طلب کرو، اور یوسف سے کہا اس معاملے کو یہیں پر دفن کر دو ورنہ ہماری رسوائی ہوگی۔ لیکن لاکھ چھپانے پر بھی مصر میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام پر فدا ہو چکی ہے، جس کے بعد زلیخا نے دعوت پر مصر کی عورتوں کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کو دیے، اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزارا تو انہوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی، جس کے بعد مصر کی ان عورتوں کو بھی یوسف علیہ السلام سے عشق ہو گیا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، مجھے قید کے اندھیرے ان عورتوں کے شر سے بہتر لگتے ہیں، میں ان عورتوں کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اگر میں مزید یہاں رہا تو گناہ کر بیٹھوں گا، لہٰذا میرا نام جاہلوں کی فہرست میں شامل نہ ہو جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی، اور زلیخا کے کہنے پر یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھیج دیا گیا، اور ساتھ ہی اس دن محل کے 2 ملازموں کو بھی قید کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے واضح بزرگی کے نشانات ملتے تھے، تو ان 2 قیدیوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہی۔ ان میں سے ایک نے بتایا، میں باغات سے تازہ انگوروں کا رس نچوڑ کر عزیز مصر کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور دوسرے نے بتایا، میں اپنے سر پر روٹیاں رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اسے نوچ کر کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتاتے ہوئے کہا، آپ میں سے جس نے انگور نچوڑتے دیکھا ہے اسے جلد ہی قید سے رہائی ملے گی، اور دوسرے کو سزائے موت سنائی جائے گی۔ جس کو رہائی ملنے والی تھی اسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بادشاہ کے سامنے میری بے گناہی پیش کرنا، لیکن رہا کے بعد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا دیا، جس سبب حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید کچھ سال قید خانے میں گزارنے پڑے۔ ایک دن عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی بھینسیں پانی سے نکلتی ہیں، اور اس کے بعد 7 کمزور بھینسیں پانی سے نکلتی ہیں اور ان 7 موٹی بھینسوں کو کھا جاتی ہیں، اور 7 گندم کی سبز اور اس کے بعد 7 گندم کی خشک بالیاں نظر آتی ہیں۔ اس نے اپنے علماؤں کو یہ خواب بتایا جو کہ اس کی تعبیر نہ کر پائے۔ اس موقع پر اس ساتھی قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، اور اس نے عزیز مصر سے کہا، آپ کے قید خانے میں ایک بزرگ اور نیک سیرت آدمی ہے جس کا نام یوسف ہے، وہ اس کی تعبیر کر سکتا ہے، لہٰذا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے یہ تعبیر معلوم کر لاؤں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی کہ 7 سالوں تک بہترین فصلیں ہوں گی، اور اس کے بعد اگلے 7 سال قحط ہوگا، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے پہلے 7 سالوں میں زیادہ سے زیادہ فصلیں اگائی جائیں، جس میں سے ضرورت کے مطابق استعمال کی جائے اور بقیہ ذخیرہ کی جائے، اسی طرح اس قید سے بچا جا سکتا ہے۔ جب عزیز مصر کو اس خواب کی تعبیر بتائی گئی تو اس کا چہرہ کھل اٹھا، اور اسے اپنے خواب کے لحاظ سے یہ تعبیر بالکل ٹھیک لگی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جلد ہی رہا کر کے محل لانے کا حکم دیا تاکہ مستقبل کے فیصلوں میں یوسف علیہ السلام سے مدد حاصل کر سکے۔ جب سپاہی رہائی کا حکم نامہ لے کر قید خانے میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے انکار کر دیا اور کہا، پہلے عزیز مصر معلوم کرے ان مصر کی عورتوں سے کیا میں قصوروار تھا یا پھر میں بے قصور تھا۔ عزیز مصر نے جب ان عورتوں اور زلیخا کو بلایا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام تھا اور وہ بے قصور تھے، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام عزت و آبرو کے ساتھ قید خانے سے باہر آئے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے بہت ہی زیادہ منتظر تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، عزیز مصر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، جس سے عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام بہت ہی عقل مند ہیں۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا،
آپ جو وزارت چاہیں آپ کو ہم وہ وزارت سونپ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا امور خوراک اور محکمہ مال کا ناظر مقرر کریں، کیونکہ یہ کام میں خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے سکتا ہوں۔ عزیز مصر نے فوراً سے یہ فرمان جاری کیا کہ یہ عہدہ یوسف علیہ السلام کے سپرد کیا جائے اور یوسف کے فرمان کو شاہی فرمان سمجھا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ دریائے نیل کا پانی کچھ سالوں تک تو مصر کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے، لیکن اچانک سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے اور خشک سالی کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے ضروری اقدامات کرنے کا سوچا جس سے قوم کو قحط سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے بڑے بڑے گودام تیار کروائے جس میں گندم ذخیرہ کی جا سکے۔ پہلے 7 سالوں تک ضرورت کے حساب سے گندم لوگوں کو مہیا کی گئی اور بچی ہوئی گندم کو ذخیرہ کیا گیا۔ اس طرح گودام گندم سے بھر گئے اور قحط کا وقت شروع ہوا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل مندی سے ضرورت سے زیادہ گندم ذخیرہ تھی، جس وجہ سے مصر کے لوگوں کو قحط کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ اسی وقت آپ نے شادی کی۔ آپ کی بیوی کا نام آسنات تھا، جس میں سے آپ کے 2 بچے پیدا ہوئے جن کا نام مانسا اور ابراہیم رکھا گیا۔ قید کے زمانے میں وہ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا اور زلیخا محتاج ہو گئی، اتنا محتاج کہ لوگوں سے مانگنے لگی، جبکہ اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے رتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ زلیخا ایک دن یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ پر آ بیٹھی، اور جب یوسف علیہ السلام آئے تو وہ بولی پاک ہے وہ خدا جو بادشاہوں کو اپنی معصیت کے سبب غلام اور غلاموں کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم زلیخا ہو؟ زلیخا نے کہا جی بالکل میں زلیخا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے محل میں بلایا۔ اس وقت زلیخا بہت ضعیف ہو چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے میرے ساتھ یہ زیادتی نہیں کی تھی؟ اس پر زلیخا نے کہا اے پیغمبر خدا مجھ پہ ملامت نہ کریں، میں اس وقت 3 بلاؤں میں مبتلا تھی جن میں کوئی شخص مبتلا نہیں تھا۔ پوچھا کیا؟ کہا آپ کی محبت میں مبتلا تھی۔ مصر میں مجھ سے زیادہ کوئی عورت مقبول نہیں تھی اور سب سے زیادہ دولت میرے پاس تھی اور میرا شوہر نامرد تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا حاجت رکھتی ہو؟ اس نے کہا دعا کرو کہ میں دوبارہ جوان بن جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور وہ کنواری بن گئی اور اللہ کے حکم سے ان سے نکاح کیا اور انہیں محترم بنا دیا۔ مصر کے آس پاس کے ممالک قحط سے پریشان ہو چکے تھے۔ اس وقت ہر طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی چرچا تھی کہ مصر کی حکومت قابل وزیر کے ہاتھوں میں ہے، جس وجہ سے انہیں قید سے کوئی پریشانی نہیں آئی، اور وہ بہت ہی نیک اور کریم النفس انسان ہے جو کہ سب کے ساتھ برابری والا سلوک رکھتا ہے اور گندم دیتا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا اب ہم قید سے دوچار ہیں، آپ سب عزیز مصر کے پاس جاؤ اور گندم لے آؤ، لیکن بنیامین کو میرے پاس چھوڑ کے جاؤ، کیونکہ میں یوسف کے بعد اس کی جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ مصر پہنچ کے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کی دربار میں گندم خریدنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہ پہچان پائے۔ یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے، لیکن ان کا سگا بھائی بنیامین موجود نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا تعارف پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم 12 بھائی ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، آپ کے سامنے ہم 10 ہیں، ایک بھائی ہمارے والد کی خدمت میں ہے، جبکہ ایک بھائی کافی سالوں پہلے کہیں کھو گیا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کی مہمان نوازی کرنے کے بعد انہیں گندم مہیا کرتے ہیں اور ان کی ادا کی گئی رقم بھی کسی طرح گندم میں رکھوا دی تاکہ وہ جلد ہی دوبارہ آ سکے۔ جاتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اگلی بار جب آؤ تو اپنے ساتھ چھوٹے بھائی کو بھی لانا تاکہ مجھے تسلی ہو سکے جو کچھ تم نے بتایا وہ درست ہے، لیکن اگر اسے نہ لائے تو گندم ہرگز تمہیں نہیں ملے گی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہی تو انہوں نے بنیامین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے گندم نکالی تو انہوں نے وہ رقم واپس پائی
دیکھیں عزیز مصر کتنا دریا دل ہے، ہماری دی گئی رقم بھی انہوں نے واپس کر دی ہے، اب تو آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ گندم کی ضرورت بھی ہے اور یہ عزیز مصر سے وعدہ بھی کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے بنیامین کو مصر جانے کی اجازت دے دی اور ہدایت کی کہ ایک دروازے سے مصر میں داخل نہ ہوں، مختلف دروازوں سے داخل ہوں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ بنیامین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور نسبتاً زیادہ کھانا تیار کروایا تاکہ دوپہر کو مل کے کھانا کھا سکے۔ پھر دوپہر کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے اور دو دو کر کے دسترخوان پر بٹھایا۔ بنیامین اکیلا رہ گیا اور رونے لگا کہ اگر آج میرا بھائی یوسف ہوتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب یہ گندم لے کر واپس جانے لگے تھے تو بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، جو کہ بنیامین کے گندم کے تھیلے میں ایک سونے کا لوٹا رکھ دیا، اور اس طرح بنیامین کو انہوں نے اپنے پاس ٹھہرا دیا، اور وہ بنیامین کے بغیر کنعان واپس چلے گئے۔ لیکن ان میں سے ایک بھائی مصر میں رہ گیا کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو دیا ہوا وعدہ اسے جانے نہیں دے رہا تھا، جو کہ آتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں سے لیا تھا کہ تم بنیامین کو صحیح سلامت واپس لاؤ گے۔ اس طرح وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا، لیکن پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا تم لوگ مصر جاؤ اور یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو اور نا امید نہ ہونا۔ اس طرح یہ بھائی تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوئے اور کہا ہم بہت ہی کم پیسے لائے ہیں، ان چند پیسوں کے عوض آپ ہمیں زیادہ گندم دیں اور ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں، خدا نیکوکاروں کو بے حساب بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں وہ بدسلوکی یاد دلائی جو انہوں نے خود ان کے ساتھ کی تھی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے؟ تم نے ان کے درمیان جدائی کی اور انہیں فراق کی آگ میں ڈال دیا۔ وہ کہے کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، دیکھ لو خدا نے ہم پر کتنا فضل کیا ہے۔ بھائیوں نے شرم سے سر جھکا لیے اور اپنے کیے پر معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، امید ہے خدا تمہارا یہ گناہ بخش دے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو بھائیوں نے بتایا کہ وہ آپ کی جدائی کے غم میں رو رو کے اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا انہیں دیا کہ والد محترم کی آنکھوں پر مس کرو تاکہ ان کی بینائی واپس آ جائے، پھر تم سب کے سب میرے پاس چلے آؤ۔ پھر وہ جیسے ہی مصر سے نکلتے ہیں حضرت یعقوب نے پاس بیٹھے لوگوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے خدا کی قسم آپ ابھی تک موالتی میں ہیں کہ یوسف زندہ ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ ابھی کچھ ہی دن بعد وہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر مس کیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر وہ سب مصر کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور حضرت یوسف ان سے گلے ملے، پھر انہیں خاص تخت پر بٹھایا اور ان کے بھائی والد خالہ ان کے مل جانے پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد سے پوچھا بابا جان کیا یہی وہ خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا؟ خدا تعالیٰ نے میرے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیا اور اس نے مجھ پر بڑے احسان فرمائے۔ اس نے مجھے قید سے رہائی بخشی اور ملک مصر کی چابیاں میرے سپرد کر دیں اور ایک طویل جدائی کے بعد ہمیں ملا دی۔